أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الو جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یا ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور گرج اور چمک بھی، وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہی ہیں، درا حالانکہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ دو تمثیلیں ہیں، ان میں حرف او تقسیم کے لیے ہے۔ پہلی تمثیل ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر اوپر ان الذین کفروا کے الفاظ میں ہوا ہے، اور دوسری ان کی جو اس کے بعد ومن الناس من یقول کے الفاظ میں مذکور ہیں۔ تمثیل کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس میں اور تشبیہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تشبیہ میں اصل اہمیت مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان مطابقت کی ہوتی ہے، اور تمثیل میں صورت واقعہ کو صورت واقعہ کے مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں تمثیل کے اجزاء کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ تمثیل ایک قافلے کی ہے جو اندھیری رات میں اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔
اس میں آگ جلانے والے سے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جنہوں نے آگ جلا کر گویا راستہ بالکل روشن کر دیا ہے، لیکن قافلے کے تمام افراد چونکہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اس لیے نہ پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اسے جواب دے سکتے ہیں، اور نہ اس آگ کی روشنی میں اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری تمثیل ایک ایسے قافلے کی ہے جو رات کی تاریکی میں کسی جگہ بارش میں گر گیا ہے۔ اس میں بارش سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اندھیری گھٹاؤں سے ان مشکلات راہ کا تصور دلانا مقصود ہے جو قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کو اس زمانے میں لازماً پیش آتی تھیں۔ کڑک اور چمک سے قرآن کی وہ وعیدیں مراد ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا تھا اور جن کی زد اس وقت بطور خاص یہود پر پڑ رہی تھی۔ بارش کے ساتھ آسمان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اس سے ایک تو تمثیل کے تقاضے سے بارش کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے، دوسرے اس سے جب قرآن کو مراد لیا گیا ہے تو اس کے آسمانی ہونے کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ ہو جائے۔ یہود کے اس مؤخر و ذکر گروہ کو چونکہ قرآن کی حقانیت کا پورا احساس تھا، اس وجہ سے قرآن کی وعیدیں اسے بہت شاق گزرتی تھیں۔ ان کا علاج اس نے یہ سوچا کہ سرے سے قرآن کی بات سنی ہی نہ جائے۔ تمثیل میں یہ اسی صورتحال کی تصویر ہے، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو یقیناً مبتلا کر سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچے رہیں گے، لیکن فی الواقع وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ ہر طرف سے اپنی سب قوتوں کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اس پریشانی کی تصویر ہے جس میں نزول قرآن کے بعد وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن کی چمک اور دمک نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی اور اس کی بجلیوں سے بچنے کی کوئی راہ وہ تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ اس چیز نے انہیں بالکل حیران و درماندہ کر دیا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ اس حیرانی اور درماندگی میں کوئی بات بنتی نظر آتی تو بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب بگڑ جاتی تھی تو حیران و درماندہ ہو کر کھڑے رہ جاتے تھے۔ قرآن نے یہ اسی صورتحال کی تصویر کھینچی ہے۔ یہ وعید ہے کہ انہوں نے اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور دوسروں کو فریب دینے کا طریقہ چھوڑ کر حق کو جس طرح کہ وہ ہے پوری سچائی کے ساتھ قبول نہ کیا، تو اندیشہ ہے کہ پہلے گروہ کی طرح ان کی روشنی بھی سلب کر لی جائے اور یہ حق کو پانے کی صلاحیت ہی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ ابھی انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اس مہلت سے یہ بے خوف اور بے پرواہ نہ ہوں۔ یہ نہیں جانتے کہ کب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور کب یہ عذاب الہی کی زد میں آ جائیں گے۔ مثلہم، مثل مضاف ہے، مثال مطلب جس کا، ہم مضاف الیہ، ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ہوگا ان کی مثال، کمثلی حرف تشبیہ حرف جار مطلب ہے مانند کی طرح، مثلی مجرور مطلب مثال، مانند مثال، الذی اسم موصول واحد مذکر غائب مطلب جس نے، استوقد فعل ماضی واحد مذکر غائب، استوقد یستوقد مصدر استیقاد مطلب جلانا، اس نے جلائی، نارن آگ، فلما فا حرف عطف، پس مطلب ہے جس کا، لما اسم ظرف مطلب جب، پس جب، اضاءت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، اضاء یضیء مصدر ہے اضاءۃ مطلب روشن کرنا، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ما اسم موصول مطلب جو، حول مضاف مطلب ارد گرد، آس پاس، ہو مضاف الیہ، ضمیر متصل واحد مذکر غائب مطلب اس کے، جو اس کے ارد گرد، ذہب اللہ، ذہب فعل ماضی واحد مذکر غائب، ذہب یذہب
مصدر ذہابن جانا، ذہابہ کے بعد بھی آئے تو معنی لے جانا ہوتا ہے، وہ لے گیا۔ اللہ 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 تعالیٰ لے گیا، بنورہم بی حرف جار مطلب کو، نوری مجرور مضاف ہے مطلب روشنی، ہم مضاف الیہ ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ہے ان کی روشنی کو، و حرف عطف مطلب اور، ترکہم ترک فعل ماضی واحد مذکر غائب، ترک یترکو مصدر ہے ترکن مطلب چھوڑ دینا، اس نے چھوڑ دیا، ہم ضمیر جمع مذکر غائب مطلب انہیں، اور اس نے انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات فی حرف جار مطلب ہے میں، ظلمات مجرور مطلب اندھیروں، واحد ظلمتن ہوگا مطلب ہوگا اندھیروں میں، لا یبصرون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، ابصار یبصر مصدر ہوگا ابصار مطلب دیکھنا، وہ نہیں دیکھ پاتے، سمن بہرے مطلب ہے اس کا، واحد ہوگا اصم بکمن مطلب گونگے، واحد ہوگا ابکم عمیٌ اندھے، واحد اس کا ہے اعمیٰ، فہم فا حرف عطف پس، ہم ضمیر جمع مذکر غائب وہ، پس وہ، لا یرجعون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، رجع یرجع مصدر ہوگا رجوع لوٹنا، وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب او حرف عطف یا ہے جس کا مطلب کا حرف جار مطلب کی طرح، ماند صیب مجرور، صوم مصدر سے مبالغہ کا صیغہ، موسلا دھار بارش، زور کا می یا موسلا دھار بارش کی طرح، من السماء من حرف جار مطلب سے، السماء مجرور آسمان جس کا مطلب ہے آسمان سے، فی حرف جار مطلب میں، ہی مجرور ضمیر واحد مذکر غائب مطلب اس میں، ظلمات ورعد وبرق، ظلمات اندھیرے، تاریکیاں، واحد ہوگا ظلمت و حرف عطف مطلب اور، رعد مصدر کڑکنا گرجنا، کڑک گرج، و حرف عطف اور مطلب ہے جس کا، برکن اسم ہے بجلی کی چمک مطلب ہے بجلی، اندھیرے اور گرج اور بجلی، یجعلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، جعل یجعل مصدر ہوگا جعلن مطلب بنانا ڈالنا، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اصابع مضاف انگلیاں مطلب ہے جس کا، واحد ہے اصبع، ہم مضاف الیہ ہے ضمیر جمع مذکر غائب، اپنی انگلیاں، فی آذانہم فی حرف جار مطلب ہے میں، آذانی مجرور مضاف ہے کانوں، واحد ہے اذن، ہم مضاف الیہ ہے ضمیر جمع مذکر غائب کی، اور مطلب ہے اپنے کانوں میں، من الصواعق من حرف جار برائے سبب و علت مطلب کی وجہ سے، اصباعق مجرور کڑکوں، واحد ہوگا صاعقۃ کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت حذر مضاف مطلب ہے ڈر، الموت مضاف الیہ مطلب ہے موت کے ڈر سے، و حرف عطف مطلب اور، اللہ محیط احاطۃ مصدر سے اسم فاعل مطلب گھیرنے والا احاطہ کرنے والا، بالکافرین بی حرف جار مطلب کو، الکافرین مجرور، کفرن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب کفر کرنے والے، کافروں، واحد ہے الکافر کافروں کو، یکاد فعل مضارع واحد مذکر غائب، کاد یکاد مصدر ہوگا کود مطلب قریب ہونا، کسی فعل کے قریب الوقوع ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، قریب ہے، البرق بجلی،
بجلی کی چمک، یخطف فعل مضارع واحد مذکر غائب، خطیفہ یخطف مصدر ہوگا خطف مطلب اچک لینا، اچک لے، ابصارہم ابصار مضاف، بینائی بصارت آنکھیں، ہم مضاف الیہ ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان کی بینائی، کلما اسم ظرف متضمن بمعنی شرط، جب کبھی، کلما اکثر فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، کبھی فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اضاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، اضاء یضیء مصدر ہے، اضاءۃ روشنی ہونا، روشنی ہوتی ہے، لہم لا حرف جار مطلب کے لیے، ہم مجرور ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان کے لیے، مشو فعل ماضی جمع مذکر غائب، مشا یمشی مصدر ہوگا مشین مطلب چلنا، وہ چل پڑتے ہیں، فی حرف جار مطلب میں، ہی مجرور ضمیر واحد مذکر غائب مطلب اس میں، و حرف عطف اور مطلب ہے جس کا، اذا ظرف زمان بمعنی شرط مطلب جب، مستقل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو فعل مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اظلم فعل ماضی واحد مذکر غائب، اظلم یظلم مصدر ہے، اظلام اندھیرا چھانا، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم اعلی حرف جار مطلب پر، ہم مجرور ضمیر مذکر غائب ان پر، قامو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قام یقوم مصدر ہوگا قیاما، اذا کی وجہ سے ترجمہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ و حرف عطف مطلب ہوگا اور، لو شرطیہ ہے مطلب اگر، شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، شاء یشاء مصدر، مشیئۃ مطلب ہوگا چاہنا، ارادہ کرنا، چاہتا، اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لذهب لام تاکید کے لیے مطلب ضرور، ذهب فعل ماضی واحد مذکر غائب، ذهب یذهب مصدر ہوگا ذهابا مطلب جانا، اگر ذهب کے بعد اسم کے ساتھ بھی ہو تو معنی لے جانا ہوتا ہے، وہ لے جاتا ہے، وہ ضرور لے جاتا۔ بسمعہم بھی حرف جار مطلب کو، سمعی مجرور مضاف ہے، سماعت کانوں جس کا مطلب ہے، ہم مضاف الیہ ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان کی سماعت کو، و ابصارہم و حرف عطف مطلب اور، ابصاری مضاف آنکھوں، بصارت بینائی، ہم مضاف الیہ ضمیر جمع مذکر غائب مطلب اور ان کی بینائی کو، ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل بے شک مطلب ہے جس کا، اللہ بے شک اللہ، اعلی کل شیء اعلی حرف جار مطلب پر، کلی مجرور مضاف مطلب ہر، تمام، شیء مضاف الیہ مطلب چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت مصدر سے صفت مشبہ جو حکمت کے ساتھ جو چاہے کرے، قدرت رکھنے والا، قادر